اور اسی ایمان کا مطالبہ ہم سے کیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ سوال یہ ہے کہ جو پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دے دی ہے، جس نے اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسول کی رسالت کو تسلیم کر لیا ہے، اس سے مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے ایمان لانے کا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ فرماتے یا ایھا الذین کفروا آمنو، اے کافرو ایمان لے آؤ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہتے یا ایھا الذین اشرکوا آمنو، اے مشرکو، اے شرک کرنے والو، اے میرے علاوہ کسی اور کی بھی پوجا کرنے والو ایمان لے آؤ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہتے یا ایھا الذین نافقوا آمنو، اے منافقو ایمان لے آؤ، تو بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ ایمان لے آؤ۔ وہ تو پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں، انہیں ایمان لانے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس آیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے جو ایمان لانے کا مطالبہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو، تم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، تم نے زبان سے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا اقرار تو کر لیا ہے، لیکن اب اس ایمان کے تقاضوں پر عمل کر کے اور اس ایمان کے تقاضوں کو اپنی زندگی میں اتار کر اور میری کتاب کے مطابق اور میرے بھیجے ہوئے نبی کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار کر اپنے ایمان کو مکمل کرو۔ جو ایمان تمہاری زبان کے اوپر ہے، جس کلمے کو تم نے زبان سے پڑھا ہے، اس کی حقیقت کو دل کے اندر پہنچاؤ، اس کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہم سے کیا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارا اسلامی نام رکھ لینا ایمان کے لیے کافی نہیں ہے، تمہارا کسی مسلم گھرانے میں پیدا ہو جانا ایمان کے لیے کافی نہیں ہے، مسلم معاشرے، مسلم سوسائٹی، مسلم سماج میں تمہارا پلنا اور بڑھنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہے، بلکہ ایمان کے لیے تمہیں خود گواہی دینی ہوگی، تمہیں خود اقرار کرنا ہوگا، تمہیں دل سے ماننا ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول کی گواہی تمہیں خود اپنے دل سے دینی ہوگی۔ صرف اس لیے کہ تمہارا نام مسلمانوں والا ہے تم مومن نہیں بن جاؤ گے، صرف اس وجہ سے کہ تمہارے باپ دادا مسلمان تھے مومن نہیں بن جاؤ گے، صرف اس وجہ سے کہ تم مسلم معاشرے، مسلم سماج اور مسلم سوسائٹی میں پل اور بڑھ رہے ہو ایمان والے نہیں کہلائے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، تمہیں پھر سے شعوری طور پر اپنے دل سے سوچ سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا ہوگا اور اس کے نبی کی رسالت کو تسلیم کرنا ہوگا، اور پھر انہی ہدایات کے مطابق، انہی آسمانی احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا، تب جا کر تم ایمان والے کہلاؤ گے۔ آخر یہی وجہ تو ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیہاتی، کچھ بدو آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا آمنا کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر ایک آیت نازل فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، جو بدو، جو دیہاتی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے تھے انہوں نے کہا تھا آمنا، اے نبی ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ اور میرے نبی کو یہ آیت دے کر آؤ، میرے نبی کو بتا کر آؤ، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے میرے محبوب ان دیہاتیوں سے، ان بدوؤں سے کہہ دو لم تؤمنوا، تم ابھی ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ہم نے فرما برداری قبول کر لی ہے، ہم نے تابع داری کو مان لیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا ہے، آپ کے سپرد کر دیا ہے، ابھی تم یہ کہہ سکتے ہو۔ لیکن جب تک تمہارے دل کے اندر یہ ایمان داخل نہیں ہوگا، جب تک تمہاری زندگیوں کے اندر اس ایمان کے تقاضوں پر عمل شروع نہیں ہوگا، جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق
اور اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، تم اپنے آپ کو ایمان والے نہیں کہلا سکتے، تم مومن نہیں ہو سکتے۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ فوراً آیت میں اس کا جواب دیا گیا۔ تو ان تمام آیتوں کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے یا کسی مسلم گھرانے میں پیدا ہو جانے سے یا اسلامی نام رکھ لینے سے ہم مومن اور مسلمان نہیں بن جائیں گے، بلکہ ہمیں شعوری طور پر اپنے احساس کو حاضر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دینی ہوگی، اور ہمیں ایک بار پھر اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ اور زندگی گزارنے کا سلیقہ اپنانا ہوگا۔ ان تمام احکام کو جب تک ہم زندگی میں نہیں لائیں گے اور جب تک ہم اس رب کی کبریائی کو نہیں سمجھیں گے اور جب تک ہم ایمان کی حقیقت کو نہیں جانیں گے، یوں ہی زندگی گزرتی رہے گی۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان اور مومن سمجھتے رہیں گے، حالانکہ حقیقت میں ہم مومن نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہ دو آیتیں یا ایھا الذین آمنوا اور یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ان دونوں آیتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں، اپنے دل کو ٹٹولیں کہ کیا در حقیقت اس دل کے اندر ایمان ہے یا نہیں۔ اگر ہمارا ایمان ہمیں اعمال پر ابھار رہا ہے، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق احکام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہماری زندگیوں کے اندر نبی کا طریقہ ہے، اگر ہم اپنی زندگی کے ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں، چاہے ہم بزنس میں ہوں، چاہے ہم تجارت میں ہوں، چاہے ہم ایجوکیشن کے میدان میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اگر ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے نبی کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں، تب تو ہم سمجھیں کہ ہاں دل کے اندر کچھ نہ کچھ ایمان ہے۔ اور اگر ہمارا یہ ایمان ہمیں اعمال پر نہیں ابھار رہا ہے، اگر ہمارا یہ ایمان ہمیں اعمال کی تلقین نہیں کر رہا ہے، اگر ہم اللہ کے اور نبی کے طریقوں سے دور ہے، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے اور ہمیں پھر سے کلمہ پڑھنا چاہیے اور ہمیں پھر سے اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے اور ایک بار پھر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا تہیہ اور ارادہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ایمان اس نے ہمیں دیا ہے اس کی قدر کر کے اس کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اور صحیح طریقے سے اسے دل میں بسا کر اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔